بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل خانقاہ قادریہ عبدالیہ پر آپ کا استقبال ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ ہفتے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر جو کلمات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ہماری اور آپ کی جو ایمانی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے ہم اپنی ناراضگی اور برہمی کا اظہار کریں، قانون کے دائرے میں رہتے ہیں، کیونکہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ صرف صاحب ایمان ہی نہیں رکھتے، صرف جاندار ہی نہیں رکھتے، بلکہ بے جان شے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں، بلکہ بے زبان جانور بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب آپ مطالعہ فرمائیں گے، احادیث کریمہ کے اور آپ سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہرنی آ کر قدموں پر گر گئی اور اپنی زبان حال سے یہ کہتی رہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ایک بچے کو ایک شکاری نے شکار کر لیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے وہ بچہ دلا دیں، اور جب میرا بچہ مجھے مل جائے گا میں اسے دودھ پلا کر پھر آپ کے سپرد کر دوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہرنی کی یہ بات سنی تو آپ نے اس شکاری کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اس ہرنی کے بچے کو شکار کیا ہے، قید کر لیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے قید کر لیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو، یہ ہرنی دودھ پلا کر پھر واپس کر دے گی۔ وہ شکاری بولتا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بھلا کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے؟ شکار کیا ہوا جانور اگر چھوڑ دیا جائے تو کیا وہ پھر واپس آ سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شکاری سن لے، اس نے وعدہ جو کیا ہے نبی آخر الزماں سے وعدہ کیا ہے، کل جہان کی کائنات کے سردار سے وعدہ کیا ہے، لہذا یہ اپنے وعدے کو وفا کرے گی۔ ایسا ہی ہوا اور شکاری نے اس بچے کو جب چھوڑ دیا ہے، اس نے دیکھا اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ اس ہرنی نے اپنے بچے کو دودھ پلایا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک اور بچہ تھا، ان دونوں بچوں کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئی اور آقا کے قدم ناز پر اپنے سر کو رگڑنے لگی۔ جب یہ ماجرا دیکھتا ہے وہ شکاری تو فوراً ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ایسا ہے کہ صرف انسان ہی آپ کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ نہیں رکھتے، بلکہ بے زبان جانور بھی آپ کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کھجور کی جس ٹہنیوں سے ٹیک لگا کر جمعۃ المبارکہ میں خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک ممبر تیار کر دیا جائے تاکہ آپ اس ممبر پر جلوہ گر ہو کر خطبہ بیان کیا کریں، خطبہ پیش کیا کریں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار فرما دیا۔ حامی بھرتی اتنا سننا تھا کہ وہ بے جان، وہ خشک تنا کھجور کا
رونے لگا، اور یہ رونے کی آواز صرف آقا کریم نے نہیں سنی بلکہ صحابہ کرام نے بھی سنا۔ صحابہ کرام حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ یہ جو کھجور کا تنا ہے یہ مجھ سے جدائی میں کے فراق میں، یہ فراق کی بنا پر رونا شروع کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات پر قربان جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے کھجور کے تنے تم روتے کیوں ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک جمعہ گزر جانے کے بعد میں بڑا ہی شدت و بے چینی و بے قراری سے آنے والے جمعے کا انتظار کیا کرتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھ پہ ٹیک لگا کر اپنے بیانات ارشاد فرمایا کریں گے، اور مجھے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جسم نازنین سے لمس کرنے کا، ٹچ کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ممبر بنانے کا جو حکم ارشاد فرما دیا ہے تو مجھے فراق اور جدائی کا غم ستا رہا ہے، لہذا اس بنا پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا پسند کرتے ہو، تمہیں اپنے ممبر کے ساتھ نصب کر دوں یا کہ پھر جنت میں نصب کر دوں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا وہ کھجور کا تنا دیکھیے کہ کس قدر ذی شعور تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں کیسا مستغرق تھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یہاں نصب کر دیا جائے، بلکہ اس نے یہ کہا کہ مجھے جنت میں نصب کر دیا جائے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، چند دنوں میں فنا ہو جائے گی، اور بقا جو ہے وہ دار البقا ہے، جنت۔ لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں ہمیشہ کے لیے ملا کرے گا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم نے صرف اسے جنت میں داخل ہونے کی بشارت نہیں دی، اس عشق اور اس محبت کی بنیاد پر صرف جنت میں داخلے کی بشارت نہیں دی، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اے کھجور کے تنے، تجھ سے جنت میں جو پھل ہوا کریں گے وہ ہماری امت کے اولیاء اللہ کھایا کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ عشق کی بلندی ہے جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس قدر عشق کرے گا، محبت کرے گا، اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری اور آپ کی عین ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو متحد کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ ہمارے یہاں جب ہم نگاہیں اٹھاتے ہیں تو ہمارے یہاں آپس ہی میں تکرار ہے، ایک دوسرے سے دیکھنا اور ایک دوسرے کو ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں اور اپنی آواز کو بلند کریں اور حکومت تک یہ بات پہنچا دیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ مہنگائی بڑھا دیا ہے، برداشت ہے۔ ہمیں بے گھر کر رہے ہو، لوگوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا رہے ہو، یہ بھی کسی حد تک برداشت ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی ہوگی تو ہم یہ قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو کر اپنی آواز کو اپنے شہر کے ڈی ایم تک پہنچائیں اور یہ کہیں کہ اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ادیان کے لیے، پورے مذہب کے لیے ہندوستان میں ایک ایسا قانون پاس ہونا چاہیے کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کے لیے کوئی برا بھلا اگر اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے لیے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ صرف میرے رسول کے لیے، تو میرے لیے جس طریقے سے میرے رسول باعظمت ہے تو تمہارے لیے، تمہارے دین میں جو باعظمت ہے تو تم اس کے لیے بھی ایسی پابندیاں لگاؤ۔ اور یہ دیکھ لینا، نہ ہماری جانب سے کبھی برائی کبھی کسی مذہب والوں کے لیے سرعام بیان کی گئی ہے اور نہ آئندہ کبھی کی جائے گی۔ ہمیشہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہی ہیں، ہم یہ قطعی طور پر، اور یہ ہمارا اور آپ کا دینی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے کہ ہم آقا کی شان میں گستاخی ہوتا ہوا جب دیکھیں، جب سنیں تو ہمارا خون کھول جانا چاہیے۔ جب ہمیں ہمارے ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا شخص برداشت نہیں ہے، ہمارے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے محلوں میں بچے کی لڑائی میں لوگ بڑے لڑ جاتے ہیں، بڑے لوگ لڑ جاتے ہیں، کیا بھائی تو اس نے میرے بچے کو مارا ہے، اس نے میرے بچے کو گالی دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہماری غیرت اتنی زیادہ مردہ ہو چکی ہے کہ بچے ہمارے
عزیز ہیں, گھر ہمارا ایک بالشت ہماری زمین عزیز ہے کہ ہم اس کے لیے مرنے کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان ایسی شان کہ فرشتے بھی آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت طلب کیا کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام گردنیں جھکا کر, نگاہیں جھکا کر, جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں, حاضر ہوا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامی, آقا کی شان ایسی شان ہے, شریعت مطہرہ میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا صرف کہہ دے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد عربی کا لباس میلا کچیلا رہتا تھا, تو اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ایمان سے خارج ہو گیا, اور غیر ایمانی ہے یعنی کہ ایمان والا نہیں ہے تو اس کے لیے سزا واجب ہو جاتی ہے. ہمارے نبی کی شان تو ایسی شان ہے, لہذا ہماری اور آپ کی یہ عین ذمہ داری ہے کہ کچھ ایسی کمیٹی تشکیل دیں, کوئی ایسا منظم طریقہ اختیار کریں جس سے ہماری آواز یہاں کی حکومت تک پہنچ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے ایمان میں قوتیں عطا فرمائے, ایمانی قوتوں کو, ایمانی جذبوں کو بیدار فرمائے, اور آپس میں متحد ہو کر آقا کے ناموس رسالت کے لیے ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونے کا جذبہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.